شہر میں اسموگ نے قہر ڈھا دیا، ہر طرف آلودگی کے بادل ہیں۔ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے۔ شہر میں آلودگی کی شرح 492% ریکارڈ کی گئی ہے۔ گلبرگ میں آلودگی کی شرح 763% ریکارڈ کی گئی، جبکہ راوی روڈ پر 723 اور اقبال ٹاؤن میں AQI 692% ہے۔ جوہر ٹاؤن میں ایئر کوالٹی انڈیکس 663 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو شہر میں اسموگ نے قہر ڈھا دیا ہے، ہر طرف آلودگی کے بادل ہے۔ مزید ڈیٹیلز حاصل کر لیں گے، افشا رضوان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تازہ ترین صورتحال بتائیے گا افشا۔ جی بالکل ثنا، آپ کو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بتاؤں تو اس وقت بھی شہر دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے۔ بیجنگ اور دہلی کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے شہر میں بہت زیادہ فضائی آلودگی اس وقت پائی جا رہی ہے اور خطرناک حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ فضائی آلودگی کی مجموعی شرح کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو اس وقت شہر میں مجموعی شرح 333 ریکارڈ کی جا رہی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے، اور صبح سویرے سے ہی شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست دکھائی دے رہا ہے اور فضائی آلودگی کسی صورت بھی کم ہونے کو تیار نہیں ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں 700 سے 500 تک AQI انڈیکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ انجینئرنگ کونسلیٹ میں 705 AQI انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ راوی روڈ پہ 693 AQI انڈیکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح برکی روڈ پہ جو ہے 500 کے قریب AQI انڈیکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ DHA فیز 8 میں بھی 570 AQI انڈیکس ریکارڈ کیا گیا، اور اسی طرح دیگر جو علاقے ہیں، سید مراتب علی روڈ ہے اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی AQI انڈیکس بہت بری طرح سے متاثر ہے۔ شہر کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ AQI انڈیکس کی تھوڑی سی بہتری ہو یا وہاں پہ اس کی شرح کم ہو۔ 100 سے بھی کم نہیں ہے کہیں پہ بھی AQI انڈیکس کی شرح، جبکہ حکومت کی جانب سے بہت سارے کارنامے کیے گئے ہیں فضائی آلودگی کو روکنے کے لیے۔ 2023 میں ہم نے دیکھا کہ مصنوعی بارش بھی کرائی گئی، 2024 میں اسموک ٹاور نصب کیا گیا، لیکن اب جو ہے 2025 میں اینٹی اسموک گنز بھی منگائی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی لاہور جو ہے اسموک کے بادلوں میں چھپا ہوا ہے۔ لاہور کو اسموک سے نجات کوئی بھی ان میں سے چیز نہیں دلا سکی ہے۔ لاہور کے جو فضائی آلودگی کے بادل ہیں وہ کسی صورت بھی جھٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور شہریوں کو اس کی وجہ سے سانس کی بیماریاں لاحق ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ بہت شکریہ افشا رضوان۔ مقامی حکومتوں کو تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی کی طرف سے متفقہ قرارداد منظور ہو گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا پریس کانفرنس میں مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں جو ترمیم سجیسٹ کی گئی ہے اس کے خد و خال بڑے واضح ہیں۔ یہ سجیسٹ کیا گیا ہے، یہ سفارش کی گئی ہے، اور صوبائی اسمبلی پنجاب کی طرف سے متفقہ طور پہ پارلیمان کو بھیجی گئی قرارداد، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک آئینی ترمیم کی جائے، اور اس آئینی ترمیم میں ایک باب نیا ڈالا جائے، ایک چیپٹر نیا ڈالا جائے جو تحفظ دے، ٹینیور کو تحفظ دے، جو کنٹینیوٹی آف لوکل گورنمنٹس کو گارنٹی کرے، جو لوکل گورنمنٹ کے جو وہ فنکشنز ہیں جن کے متعلق ہم آج تک کہہ رہے ہیں کہ مالی اختیارات، سیاسی اختیارات گراس روٹ لیول پر منتقل ہوں۔ کل بڑی اچھی بات کی میری سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون سے بات ہوئی چودھری احسن اقبال صاحب سے، تو میں نے کیا تو تھا دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو پریز دس جینٹلمین احمد اقبال چودھری for his wonderful contribution towards the public issues۔ تو میں نے ان سے کہا تو ان کی بڑی اچھی بات مجھے بہت پسند آئی، اب مجھے کیونکہ یہ امانت ہے اور کہنی چاہیے بات، تو انہوں نے کہا دیکھیں ملک صاحب، آپ 25 کروڑ لوگوں کا ملک 1500 پبلک آفیسز کے ساتھ کیسے چلائیں گے؟ How come it is possible? It is the need of the day۔ یہ جب بندوبست کیا گیا تھا تب ہماری آبادی کم و بیش کئی 10 کروڑ کے اندر باہر تھی، تو آج 3 گنا بڑی آبادی کے ساتھ ہم اسی بندوبست کے ساتھ آگے چلیں گے تو کیسے وہ پبلک ڈیلیوری، کیسے وہ ساری جو ڈیویڈنڈز آف ڈیموکریسی ہیں عوام الناس تک جانے۔ شوگر ملز مالکان ہو جائیں ہوشیار، پیداوار کے ہر مرحلے کی اب الیکٹرانک مانیٹرنگ کی جائے گی۔ FBR نے چینی کی پیداوار کی نگرانی کے لیے مختلف اقدامات لیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیں گے، کلیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کلیم بتائیے گا۔
جی بالکل، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے چینی کی پیداوار، اس کی فروخت اور اس کے علاوہ شوگر ملز میں ٹیکس کمپلائنس کے عمل میں مزید شفافیت لانے کے لیے مختلف اقدامات اٹھانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو شوگر ملز ہیں ان کی جو اب الیکٹرانک مانیٹرنگ ہے وہ کی جائے گی، اور اس حوالے سے ایف بی آر کی جانب سے نہ صرف الیکٹرانک مانیٹرنگ کرنے کا نیا نظام متعارف کروا دیا گیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے سیکشن 40C کے تحت جو ایف بی آر کو مینوفیکچرنگ سائٹس کی مکمل طور پر الیکٹرانک نگرانی کرنے کا اختیار ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئندہ کرشنگ سیزن میں کوئی بھی شوگر ملز ایف بی آر کی الیکٹرانک نگرانی کے بغیر کسی بھی قسم کا کوئی آپریشن نہیں کر سکے گی، جبکہ اس کے علاوہ ایف بی آر نے تمام شوگر ملوں کو پیداواری اور اس کے علاوہ جو نگرانی ہے اس کے لیے جدید جو نظام ہے وہ نصب کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو ہدایت جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق جی پی یو اور اس کے علاوہ جو سی پی یو ہے اس کے لیے جدید ویڈیو انالیٹکس کے مطابق جو ہارڈ ویئرز ہیں وہ بھی لازمی قرار دیے گئے۔ اس کے علاوہ بہت شکریہ کلیم۔ پنجاب حکومت کا نجی صنعتی زونز کے لیے بڑا فیصلہ، سرمایہ کاری کے لیے زمین تبدیلی فیس میں رعایت دی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے لینڈ چارجز پر رعایت نجی سرمایہ کاری کی بنیاد پر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ علی رام اس حوالے سے مزید آگاہ کر رہے ہیں۔ جی علی رام، بتائیے گا۔ پنجاب میں اسپیشل اکنامک زون قائم کیے گئے ہیں تاکہ وہاں پر نجی اور اس میں خاص طور پر بین الاقوامی جو کمپنیز ہیں وہ سرمایہ کاری کر سکیں، اپنے یونٹس جو ہیں وہ لگا سکیں۔ اب اس میں کچھ لینڈ چارجز کے ایشوز تھے اور اس پر ایل ڈی اے کو لینڈ چارجز کی وصولی جو ہے وہ کرنا تھی، اور اس پر معاملہ محکمہ صنعت و تجارت نے ایوان وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھا اور سفارشات پیش کی کہ بیشتر جو بین الاقوامی کمپنیز ہیں وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں، انڈسٹری قائم کرنا چاہتی ہیں، تو لہٰذا جو لینڈ چارجز ہیں وہ ایگزمپٹ کر دیے جائیں، اس پہ استثناء جو ہے وہ دے دیا جائے۔ اب اس پر معاملہ جو ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھی بھیجا گیا، تو فائنانس ڈپارٹمنٹ نے بھی ایک بلینکٹ جو ایک ریلیف ہے اس کے اوپر کچھ اعتراضات لگا کر کہا کہ اس کو انڈوز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں رعایت جو ہے وہ اس صورت میں دی جائے کہ وہاں پر کم از کم سرمایہ کاری جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ اب اس پر حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ لینڈ چارجز کی وصولی ہے اس پر رعایت دی جائے گی جو بھی بین الاقوامی کمپنیاں یہاں پر سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ لاہور اور قصور میں اسپیشل اکنامک زون جو ہے وہ ایک انٹرپرائزز کے طور پر بنائے گئے اور وہاں پہ انڈسٹری جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی چینی کمپنی نے باقاعدہ ایک انڈسٹری یونٹ جو ہے وہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ باقاعدہ بہت شکریہ علی رام۔ لیسکو میں سنگل فیز اے ایم آئی اسمارٹ میٹرز کی خریداری، اسمارٹ میٹرز کی خریداری میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیں گے، ہمارے ساتھ شاہد ندیم سپرا موجود ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں سنگل فیز اے ایم آئی اسمارٹ میٹرز کی خریداری میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد آڈٹ آفیسر نے لیسکو چیف محمد رمضان بٹ کو ایک مراسلہ ارسال کیا ہے، جس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو ٹینڈر کیا گیا ہے اور اس کے جتنے بھی عوامل ہے، جو پروسیس ہے، اس کی دستاویزات فراہم کی جائیں اور باقاعدہ طور پر اس کی جانچ پڑتال کا آغاز کیا گیا۔ یہ واضح کر دوں کہ لیسکو نے 5 ارب روپے کی لاگت سے 3,45,000 جدید ٹیکنالوجی سے مزین اسمارٹ میٹرز کی خریداری کا عمل مکمل کیا تھا، لیکن وہ خریداری کے عمل میں بے ضابطگیاں سامنے آنے پر لیسکو چیف محمد رمضان بٹ، جی ایم ٹیکنیکل رائے محمد اسکر اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر طاہر بشارت پر سنگین قسم کے الزامات کی بنیاد پر شکایت درج کی گئی، جس کے بعد اب تحقیقات اور جانچ پڑتال کا آغاز کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آڈٹ آفیسر کو جب لیسکو اپنا ریکارڈ فراہم کرتی ہے تو اس کے بعد کیا بات سامنے آتی ہے، لیکن ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس ٹینڈر یا جو بڈ کی گئی اس میں من پسند کمپنی کو نوازنے کے حوالے سے کچھ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد سپرا۔ امتحانات سے غیر تجربہ کار نگران عملہ فارغ کرنے کا فیصلہ، انٹر اور میٹرک امتحانات میں ڈیوٹیاں دینے والا پرانا نگران عملہ فارغ کر دیا گیا۔ اب امتحانی ڈیوٹیاں صرف تربیت یافتہ عملہ ہی دے سکے گا۔ امتحانات کے لیے اساتذہ کو نگرانی کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ جنید ریاض مزید ڈیٹیلز بتا رہے ہیں۔ جی جنید۔ جی میٹرک اور انٹر امتحانات پہ جو نگرانی پر معمور پرانے عملے کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وہ تمام کا تمام عملہ امتحانی ڈیوٹیوں سے فارغ کر دیا گیا ہے، جو کہ غیر تجربہ کار تھے اور انہوں نے اب ٹریننگ حاصل نہیں کر رکھی تھی۔ اب جیسا کہ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا ہے کہ صرف وہی عملہ جو کہ تجربہ کار ہوگا، جو تربیت مکمل کرے گا، انہی کو جو ہے امتحانی ڈیوٹیوں پر معمور کیا جائے گا، اور اس حوالے سے خصوصی طور پر جو اساتذہ ہوں گے ان کے لیے تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا جائے گا، اور وہ جا کے پہلے ٹریننگ حاصل کریں گے، انہی کو ہی امتحانات پر ڈیوٹیوں پر معمور کیا جائے گا۔ اس سے قبل جو نقل کی شکایات ہوتی تھیں
ان کے ازالے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب صرف اور صرف تربیت یافتہ عملہ ہی امتحانی ڈیوٹیوں پر لگایا جائے، کیونکہ اس میں وہ اساتذہ جو کہ غیر تجربہ کار ہوتے ہیں وہ طلبہ سے پیسے لے کر امتحانات کرانے میں بھی ملوث پائے گئے تھے، جس کی وجہ سے اساتذہ کو ٹریننگ دی جائے گی کہ یہ کتنا خطرناک ہے، اور جو کوئی بھی ٹیچر نقل کروائے گا یا ٹھیک ہے، بہت 3 ہفتوں کے بعد مارکیٹ میں مقامی دانے دار چینی پہنچ چکی ہے۔ مقامی دانے دار چینی شہریوں کو سرکاری ریٹ پر نہ مل سکی۔ کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں شہزاد خان عبدالی سے۔ جی شہزاد۔ بالکل 3 ہفتوں کے بعد اب مقامی دانے دار چینی جو صارفین کی ڈیمانڈ تھی وہ شہر کی اوپن مارکیٹ میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ کریانہ فروشوں، جنرل سٹوروں اور ڈپارٹمنٹل سٹوروں پر اس چینی کو ہم میسر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی جو قیمت ہے اس کے حوالے سے اب صارفین کے اندر تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ جو اس کی قیمت ہے وہ سرکاری ریٹ سے کافی زیادہ ہے۔ حکومت کی جانب سے چینی کی قیمت 179 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن اوپن مارکیٹ کے اندر دانے دار چینی کی قیمت 200 روپے سے لے کے 210 روپے تک دیکھی جا رہی ہے، اور دکانداروں کے مطابق اب جو سپلائی آئی ہے اس میں 50 کلو گرام جو چینی کا تھیلا ہے وہ 9400 روپے کا مل رہا ہے، یعنی فی کلو گرام ہول سیل کا ریٹ اگر نکالیں تو وہ 188 روپے فی کلو گرام دکانداروں کو پڑتی ہے۔ اس حوالے سے کریانہ فروش یہ کہتے ہیں کہ اگر 188 روپے چینی ملتی ہے تو اس کو 179 روپے فی کلو گرام پر کیسے بیچا جا سکتا ہے، وہ لامحالہ 200 روپے پر ہی فروخت ہوگی، اور اس تمام تر صورتحال سے صارفین پریشان ہیں۔ صارفین یہ کہتے ہیں کہ جب حکومت کی جانب سے 179 روپے قیمت مقرر کی گئی ہے تو پھر اس قیمت پر حکومت جو کریانہ فروش ہیں ان کو بھی چینی دے، اور تاکہ اس سے صارفین کو چینی جو ہے وہ سرکاری قیمت پر میسر آ سکے۔ اس وقت مارکیٹ ٹھیک ہے شہزاد، بہت شکریہ آپ کا۔ پولیس لبرٹی خدمت مرکز میں رشوت لے کر لائسنس بنانے کا انکشاف، سی ٹی او نے ایکشن لیا ہے اور کرپشن میں ملوث وارڈنز معطل کر دیے گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس کے 3 وارڈن سمیت 8 افراد پر مشتمل گروہ گرفتار ہوا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیں گے، عابد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ بالکل، یہ پولیس ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ لبرٹی خدمت مرکز میں رشوت لے کر لائسنس بنانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ٹریفک پولیس کے 3 وارڈن سمیت 8 افراد پر مشتمل گروہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار وارڈنز اور ٹاؤٹ مافیا کے خلاف گلبرگ میں مقدمہ درج کر لیا گیا، اور مقدمہ سینئر ٹریفک وارڈن کی مدیریت میں 5 دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ مدعی مقدمہ میں کا کہنا ہے کہ لبرٹی خدمت مرکز میں رشوت ثانی کی معلومات پر کارروائی کی گئی، مخبر خاص کو 10,000 دے کر رشوت بنوانے کے لیے بھیجا گیا، اور وارڈنز کی جانب سے کام ہو جانے کی گارنٹی پر مزید 15,000 روپے کا تقاضا کیا گیا۔ موقع پر ریڈ کر کے 5 ٹاؤٹ بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ٹاؤٹس کی نشاندہی پر 3 ٹریفک وارڈنز کو گرفتار کر کے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ البتہ اس حوالے سے پولیس ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ ٹریفک وارڈن مبین، فاروق اور عمران کی جیب سے رقم بھی برآمد کی گئی ہے۔ دوسری جانب سی ٹی او کی جانب سے نوٹس دیا گیا، جن کا کہنا ہے کہ ایس پی ہیڈ کوارٹرز کو واقعے کی انکوائری کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور 7 ٹریفک وارڈنز کو معطل کر کے محکمانہ کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے عابد چودھری، بہت شکریہ۔ شکریہ جنید ریاض صاحب کا۔ وزارت تعلیم کا کم انرولمنٹ والے کالجز کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ، جعلی انرولمنٹ کرنے والے کالجز اور اساتذہ کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے عمران یونس سے۔ جی عمران۔ تعلیمی سال میں جہاں جامعات میں ایڈمیشنز کی ریشو بہت کم ہوئی ہے، وہیں پر کالجز کا بھی یہی حال رہا ہے کہ کالجز میں انرولمنٹ پچھلے سال کی نسبت کم ہوئی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے محکمہ تعلیم نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ کالجز جن میں انرولمنٹ کم ہوئی ہے ان کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ وزیر تعلیم رانا اسکندر حیات کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ وہ کالجز اور وہ اساتذہ جو فیک انرولمنٹ ظاہر کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی سخت ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا۔ رانا اسکندر حیات کے مطابق اسکولوں کے بعد اب کالجز کو ریشنلائز جو ہے وہ کیا جائے گا۔ صرف کالجز ہی نہیں بلکہ کالجز میں جو سرپلس اساتذہ ہیں ان کو بھی ریشنلائز کیا جائے گا، وہ بھی اس پالیسی کے زمرے میں آئیں گے کہ کالجز میں اب اساتذہ کی تعداد کو کم کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم رانا اسکندر حیات کے مطابق جو پنجاب کے 720 بہت شکریہ عمران یونس صاحب کا۔